حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میری ساری ہی امت معافی کے قابل ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں کھلم کھلا گناہ کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی رات میں کوئی برا کام کرے اور پھر صبح کو خود ہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اس برائی پر پردہ ڈال دیا لیکن وہ انسان خود ہی اپنی اس برائی کو لوگوں پہ ظاہر کر رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ فلاں رات میں نے یہ کام کیا، گزشتہ رات میں نے یہ والا کام کیا۔ تو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں نا کہ گناہ ہو ندامت کے ساتھ تو بات بنتی ہے، لیکن اگر گناہ ہو دلیری کے ساتھ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسان سے راضی نہیں ہوتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے اتنی آسانیاں فرمائی ہیں کہ اگر انسان سے غلطیاں ہو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنے گناہ کرو زمین سے لے کے آسمان بھر جائے، اس کے درمیان جتنی خلا ہے زمین سے آسمان کے درمیان وہ سارے تمہارے گناہوں سے بھر جائیں، لیکن تم اللہ کی طرف آؤ، پکی سچی توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو میں نے آپ کو حدیث بتائی، اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ نے اس بندے کی برائی پہ پردہ ڈال دیا تھا لیکن وہ خود اپنے گناہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو دیکھیں مثال کے طور پہ اس کو اس طرح سمجھے کہ آپ کو تہجد پڑھنے کی عادت ہے یا آپ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہوا کہ آپ مجلس لگی ہوئی تھی، اس مجلس میں آپ نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ آج میں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، یا پچھلا دن آپ کا اتنا مصروف گزرا کہ آپ نے ایک بھی نماز ادا نہیں کی۔ اب کسی کو تو نہیں پتا آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، لیکن آپ نے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے بتا دیا کہ جو پچھلا دن گزرا اس میں مجھے ایک نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ تو دیکھیں یہ آپ لوگوں کو اپنے اوپر گواہ بنا رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ کی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے، اول تو نماز جو ہے جیسے ہم کل بھی سبق پڑھے تھے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم خوف کی حالت میں بھی ہو، یعنی اگر پیدل سفر کر رہے ہو یا اونٹ پر گھوڑے پر یعنی سواری پہ سفر کر رہے ہو، تو کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، نماز ضرور ادا کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر خوب دل لگا کر کرو، یعنی نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اب ایک آپ گناہ کر رہے ہیں، ایک تو آپ نے نمازوں کو چھوڑا اور دوسرا آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے کل کوئی نماز نہیں پڑھی، یا میں تہجد ہر روز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، آج تو میری تہجد کی نماز بھی رہ گئی۔ تو اس طرح لوگوں کو اپنے اوپر گواہ مت بنائیں۔ دیکھیں نا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی تو ایک آدمی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف بیٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا، پھر وہ بائیں طرف آیا، اس نے پھر وہی بات کہی کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف منہ موڑ لیا، پھر وہ آگے سے آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا۔ آپ نے پیچھے کی طرف منہ موڑ لیا، پھر وہ پیچھے کی طرف گیا اور کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا۔ جب 4 دفعہ وہ کہہ چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کوئی بھی، دیکھیں نا جیسے کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جاتا ہے، آپ اللہ سے معافی مانگ لیں، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کے آگے رو لیں اور اپنے گناہ پہ ندامت کا اظہار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا سچا ارادہ کرے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب کیا تھا کہ جب 4 گواہیاں اس کی مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں لوگوں سے پوچھا، محفل میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو آدمی ہے یہ کیسا ہے، کیا یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول یہ ٹھیک ہے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں اور زیادہ لوگوں سے وضاحت کر لی کہ یہ کیسا ہے، کہیں اس ٹائم دماغ تو پاگل نہیں ہے جو اس طرح کے۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ کے رسول یہ صحیح ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر حد لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر حد لگائی، یعنی جو سزا اس کے اوپر بنتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دی۔ تو یہ سب کس وجہ سے ہوا کہ آپ سے فرمایا کہ میں تو تمہاری طرف سے منہ موڑا تھا کہ شاید
تم خاموش ہو جاؤ، لیکن تم خاموش نہیں ہوئے، تم ادھر سے آئے ادھر سے آئے، آگے سے آئے، پیچھے سے آئے، اور تم نے 4 مرتبہ اپنے گناہ کا اعلان کیا، تو اس لیے تمہارے اوپر جو ہے سزا جو ہے لاگو ہو گئی ہے۔ تو دیکھیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اول تو ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان ہی ہے جو برے کام کرواتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کو جب شیطان تھوڑا سا بھی غافل دیکھتا ہے، تو چونکہ شیطان نے انسان کے دل میں اپنی چونچ گاڑی ہوتی ہے، تو جیسے انسان تھوڑا سا غافل ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر اگر وہ انسان کوئی اچھا کام کرنے والا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے دل میں سستی ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں اس کا کام ہی گمراہ کرنا ہے، بہکانا ہے، کیونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب ان کو بہکایا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اب شیطان سے کہہ دیا تھا کہ اب جو ہے تمہیں میں، کیونکہ اس نے ڈیل مانگی تھی نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ڈیل دے کہ جب تک تیری انسانیت قائم رہے گی میں ان کو بہکاتا رہوں گا، مجھے مہلت دے۔ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، اس کا کام ہی بہکانا ہے، اس کا کام ہی رستے سے ہٹانا ہے، کیونکہ اس نے قسمیں کھا کے کہا تھا کہ اللہ جب تک میری زندگی ہے میں تیرے لوگوں کو بہکاتا رہوں گا، ان کے سیدھے رستے میں آتا رہوں گا، ان کو موڑ دوں گا، برائی کی طرف ان کو پھیر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے خود فرمایا تھا کہ جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو دیکھیں ہم کمزور ہیں، ہم غلطی کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی غلطی کرنے کے بعد ہمیں افسوس ہوتا ہے تو ہم اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں نا، تو ہمارے رب کو یہ بات اتنی پسند ہے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آیا، میرا بندہ اس نے گناہ کیا، اس نے غلطی کی، اور اس کو اپنے گناہ پہ ندامت ہے، شرمساری ہے، اور یہ میری طرف لوٹ آیا، اے بندے میں نے تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اپنے بندے پر کہ دیکھو یہ بندے سے گناہ ہو گیا اور یہ رو رہا ہے اور مجھ سے دعائیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ ہم بڑے کمزور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھنا، اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ میرے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام ان کو بہکا دیا، جھوٹی قسمیں کھا کے ان کو بہکا دیا۔ تو میرے رب کریم ہم تو بڑے ہی کمزور ہیں، ہم تو ہے ہی گناہ گار۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما شیطان کے شر سے، وہ جو بہکاتا ہے میرے رب کریم، کبھی ہم اس کے بہکاوے میں آ جائیں، بلکہ تو ہر ٹائم اس کا کام یہی ہے۔ میرے رب کریم اگر کبھی ہم اس کے بہکاوے میں آ جائیں تو میرے اللہ عز و جل، یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمانا، اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ تو ہی ہمارا